کہا جاتا ہے کہ کئی صدیوں پہلے ایران کے شمالی علاقے میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ظہیر الدین شاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، ہزاروں سپاہی اور محلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو سانس لینے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ظہیر الدین کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ وہ اکثر کہتا، اگر خدا آسمان کا بادشاہ ہے تو زمین کا بادشاہ میں ہوں۔ لوگ خوف سے اس کے آگے جھک جاتے۔ جو مخالفت کرتا قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ غریبوں کی آہیں اس کے محل کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ جاتی تھیں اور مظلوموں کی بددعائیں آسمان تک پہنچتی، مگر بادشاہ کے دل تک میں۔ ایک رات وہ اپنے سنہری بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ محل کے باہر خاموشی تھی، مشعلیں جل رہی تھیں اور محل کے اندر صرف ساز بج رہے تھے، مگر بادشاہ کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ اس نے شراب کا جام منگوایا مگر لبوں تک لے جاتے ہی رک گیا۔ آخر کیوں مجھے سکون نہیں ملتا، وہ خود سے بولا۔ اسی بے چینی کے ساتھ وہ نیند میں چلا گیا اور پھر وہ خواب شروع ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ خواب کا منظر اس نے خود کو ایک بے آباد میدان میں پایا۔ دور تک اندھیرا، زبردست آندھی اور زمین اس کے قدموں تلے کانپ رہی تھی۔ اچانک بادل چمکے اور دو نورانی فرشتے آسمان سے اترے۔ ایک نے کہا، ظہیر الدین، تیرا وقت آ چکا ہے، اپنے حساب کے لیے چل۔ بادشاہ گرج کر بولا، میں بادشاہ ہوں، میرا تخت کہاں ہے، میری فوج کہاں ہے؟ فرشتہ مسکرایا، آج تیرا تخت مٹی کا ہے اور فوج تجھے اٹھانے آئے گی۔ اچانک اس کے ارد گرد قبریں کھلنے لگی، لاکھوں مردے باہر نکلے، کچھ کے چہرے روشن، کچھ کے کالے اور سڑتے ہوئے۔ بادشاہ چیخا، یہ سب کون ہے؟ جواب آیا، یہ تیرے رایا ہے جن پر تو نے ظلم کیا۔ وہ گھبرا کر بھاگا مگر زمین اس کے پیروں سے چپک گئی۔ پھر اندھیرے میں ایک زبردست آواز گونجی، اے مغرور انسان، بتا آج تیری بادشاہت کہاں ہے؟ وہ چیخنے لگا، مجھے ایک موقع دے دو، میں توبہ کروں گا۔ آواز بولی، زندگی میں 100 موقع دیے گئے مگر تو نے ایک بھی نہ لیا۔ اور پھر زمین پھٹ گئی۔ وہ گہرے گڑھے میں گرا جہاں سے جلتی ہوئی آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ چیخا، مجھے واپس بھیج دو، میں نیکی کروں گا۔ اتنے میں وہ زور سے چیخ کر جاگ اٹھا، پورا بدن پسینے سے تر، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے قرآن شریف رکھا تھا جو کئی سالوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے پہلی بار سجدہ کیا، پہلی بار اپنے رب سے معافی مانگی، پہلی بار دل سے بولا، اے رب مجھے زندگی دے دے تاکہ میں تجھے پہچان سکوں۔ جب صبح ہوئی تو درباری جمع ہوئے۔ بادشاہ محل کے صحن میں کھڑا تھا مگر آج وہ مختلف لگ رہا تھا۔ نہ شاہی لباس، نہ تاج، نہ غرور۔ اس نے کہا، آج سے میری زندگی صرف عوام کے لیے ہے۔ اس نے محل کے خزانے کے دروازے کھول دیے، غریبوں میں سونا چاندی بانٹا، قیدیوں کو آزاد کیا، یتیموں کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنوایا اور اپنی سلطنت میں پہلا عدل خانہ قائم کیا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی ظہیر الدین ہے جو کبھی خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اب ظہیر الدین راتوں کو جاگتا، قرآن پڑھتا، آنسو بہاتا اور ہر صبح مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا دیتا۔ جو بادشاہ کل تک تخت پر بیٹھا رہتا تھا آج مصلے پر بیٹھا تھا۔ ایک دن ایک فقیر محل کے دروازے پر آیا۔ بادشاہ خود باہر نکلا اور فقیر کو روٹی دی۔ فقیر نے حیرت سے کہا، میں نے تو سنا تھا ظہیر الدین ظالم ہے۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، ہاں وہ ظہیر الدین مر چکا ہے، اب صرف ایک بندہ باقی ہے جو اپنے رب سے شرمندہ ہے۔ کئی سال نیکی میں گزرے۔ ایک صبح وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ آیت پڑھی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ سے قرآن زمین پر گرا اور وہ خاموش ہو گیا۔ ظہیر الدین کا چہرہ نور سے روشن تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ سو گیا ہو۔ جب جنازہ اٹھا تو پورا شہر رو رہا تھا۔ ایک درویش نے کہا، خوش نصیب ہے وہ بادشاہ جسے موت آنے سے پہلے مرنے کا خواب دکھا دیا گیا۔ کہانی کا سبق، دنیا کا غرور سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ محل، دولت، تخت، یہ سب مٹی ہو جاتے ہیں۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ زندگی کا سب سے بڑا انعام یہ نہیں کہ تم بادشاہ بنو، بلکہ یہ ہے کہ تم مرنے سے پہلے جاگ جاؤ۔